میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں جہاں انہوں نے وہ پیج لگانا ہوتا ہے. حضرت آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس کے ٹیپ میں بیک پہ کتنے پیج لگے ہیں؟ ہاں جی 5 لگے ہوئے اس کو. اچھا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ آگے سے سٹارٹ کریے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتائیے گا کون سا سپارہ ہے، کون سی صورت ہے؟ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 6. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب آپ کے بس میں ہو تو آپ کیا کریں، تو پنجابی میں اس کو جواب دے رہے ہیں. ہاں پنجابی میں. ہاں برفی دی مسیت بناواں حلوے نال لپاواں. برفی دی مسیت بناواں حلوے نال لپاواں سیویاں دیا صفا بناواں سجدے جا جا کھاواں. میں کہ مولوی صاحب شاگرداں نوں کس طرح سمجھاندے ہو؟ کہندا انہاں نوں کہیدا جتھے ہوئے حلوا نہ اوتھے کرو ختم قرآن، جتھے ہوئے گوشت روٹی اوتھے پڑھو سورت چھوٹی، جتھے ہوئے دال روٹی اوتھے تہاڈی قسمت کھوٹی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فدا فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان. آج ہم ایک ایسے نابینا شخص کے گھر میں موجود ہیں جس نابینا شخص نے 4 سال 7 دن میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا، 2 سال میں تجوید سیکھی اور قرآن پاک کو وہ ود تجوید تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا اور وہ مختلف اکیڈمی، کالجز اور یونیورسٹیوں میں لیکچرر رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ ملازم رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ الیکٹریشین کا سارا کام جانتے ہیں. گھر کا کوئی سپیکر خراب ہو گیا یا استری خراب ہو گئی ہے، جوسر خراب ہو گئی ہے، حتیٰ کہ گھر کے پنکھے تک وہ خود سے ٹھیک کرتے ہیں. الیکٹریشین کے علاوہ وہ سینٹری کا بھی تمام کام جانتے ہیں. گھر کی جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں، والز ہوتے ہیں، جو بھی ہیں وہ خود اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور وہ گھر کی وائرنگ بھی خود ہی کرتے ہیں. آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ایسے ہی موسٹ ٹیلنٹڈ برینڈ پرسن سے. آئیے جی. ریئل پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. حفص سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پیدائشی نابینا ہیں؟ ہاں جی بچپن میں 3.5 سال کی عمر میں خسرہ ہوا تھا جس کی وجہ سے نظر چلی گئی. سنے آپ ماشاءاللہ قرآن پاک کے بھی حافظ ہیں؟ الحمدللہ جی قرآن مجید حفظ کیا ہم نے. تو حفص قرآن پاک آپ نے کیسے حفظ کیا؟ آپ کو تو نظر نہیں آتا. بس یہ ہے کہ ایک ساتھی پاس بیٹھا ہوتا تھا، اس سے ایک حرف پوچھتے تھے وہ یاد کرتے، اس سے اگلا پوچھتے وہ یاد کرتے، دونوں اکٹھے کرتے. اس طرح ہمارا سبق ہوا کرتا تھا. تو الحمدللہ 4 سال 7 دن میں مکمل کیا اس طرح. اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد سنے آپ نے تجوید بھی کی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ 2 سال کے اندر تجوید کا کورس کیا. اس کے بعد آپ نے ایم اے اسلامیات کی ہے؟ ہاں جی. چلیں قرآن پاک کی سمجھ آتی ہے. قرآن پاک تو ماشاءاللہ ایک ویسے معجزہ ہے کہ چھوٹے بچے بھی مکمل حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. آپ یہ بتائیے گا آپ نے درس نظامی کیسے کیا؟ آپ نے ایم اے اسلامیات کیسے کیا؟ وہ الحمدللہ جو قرآن مجید جو بھی حفظ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو جو اس ذکر مبین کو حفظ کرے گا، اپنے دل میں بٹھائے گا، اس کا سینہ میں وسیع کر دوں گا. تو وہ جب وسیع ہو جاتا ہے اس میں جو بھی چاہیں محفوظ کر لیں. اس کے بعد ہمارا یوں ہی حساب رہا کہ ایک مرتبہ کتاب سنتے تھے تو ذہن نشین ہو جاتی تھی، چاہے درس نظامی ہو چاہے ایم اے اسلامیات ہو. ہمارا مطالعہ اس طرح ہوتا تھا کسی سے ایک مرتبہ سننے سے. جیسے آپ کے ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ سنتے تھے، آپ کو یاد ہو جاتا؟ ہاں جی. پھر بعد میں آپ اس کو تکرار کرتے تھے طالب علموں کے ساتھ؟ ہاں جی تکرار کی بہت کم نوبت پیش آتی تھی. الحمدللہ آج سے جو 25 سال پہلے جو میں نے ترجمہ پڑھا مثال کے طور پر قرآن مجید کا، آج میں اگر کسی کو پڑھاتا بھی ہوں یا ویسے کسی کو سناتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو وہ سارا نقشہ سامنے ہوتا ہے کہ قاری صاحب نے ایسے ترجمہ ہمیں پڑھایا تھا، اس وقت یہ جگہ تھی، یہ قول بیان کیا تھا، وہ سب کچھ ذہن نشین ہے آج بھی الحمدللہ. اچھا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ آگے سے سٹارٹ کریے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون.
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ماشاء اللہ بتائیے گا کون سا سپارہ ہے، کون سی صورت ہے؟ یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 6۔ ماشاء اللہ دیکھیں جی، صورت بتائی اور پھر آیت نمبر تک انہوں نے بتا دی ہے۔ ماشاء اللہ اتنا حافظہ اچھا ہے حافظ صاحب کا۔ اچھا حافظ صاحب، سمجھ آئی بات کی، آپ نے جواب دیا کہ قرآن پاک ویسے ایک معجزاتی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا حفظ کر لینا، اس کو یاد کر لینا، پھر اللہ نے سینہ اتنا کھول دیا کہ ماشاءاللہ آپ کا حافظہ اتنا اچھا کہ آپ سن کے یاد کر لیتے تھے۔ لیکن یہ جو الیکٹریشین کا کام ہے نا، سنیں آپ الیکٹریشین کا کام بھی مکمل جانتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ جو الیکٹریشین کا کام ہے یہ تو باقاعدہ دیکھ کے سیکھنا پڑتا ہے، تو نظر آپ کو آتا نہیں، تو یہ الیکٹریشین کا کام آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ بس ایک دوست تھے اپنے الیکٹریشین تھے، ان کے پاس بیٹھتا تھا، ان کے پاس بیٹھ کے تجربہ کرنا، کوئی چیز سمجھنا نہیں، اس سے پوچھ بھی لیں، تو اس طرح۔ نہیں دیکھو، وہ تو الیکٹریشین تو باقاعدہ کھول کے دیکھ کے ہر چیز، ہر پوائنٹ دیکھنا پڑتا ہے، کہاں ٹانکا لگانا ہے کہاں نہیں لگنا، تو یہ تو بڑا مشکل سا کام نہیں، یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ وہ میں دیکھ کے چیک کر کے بتا سکتا ہوں نا، جیسے اب ایک میرے پاس ٹیپ آئی ہے، فار ایگزامپل یہ ٹیپ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صاحب یہ چیک کریں اس میں کوئی فالٹ ہے، تو آپ کیسے اس کا فالٹ چیک کریں گے، آپ کیسے اس کو دیکھیں گے؟ ہاں جی، ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ریکارڈنگ کا مسئلہ ہے، کیوں نہیں کر رہی۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حافظ صاحب، میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں جہاں انہوں نے وہ پیچ لگانا ہوتا ہے۔ حافظ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس کے ٹیپ میں بیک پہ کتنے پیچ لگے ہیں؟ ہاں جی، 5 لگے ہوئے اس کو، آپ بڑا ماڈل کی جو بھی ہوتی ہے اس کو 5 لگے ہوتے ہیں، بلکہ 6 لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا آئیڈیا اندازہ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، ایگزیکٹ اسی پوائنٹ پہ آپ پیچ کس رکھتے ہو۔ جی، بس وہ ایک اندازہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر ایک ماڈل جو میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے، 84 سے یہ میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ صرف اپنے گھر کی کرتے رہے یا باقاعدہ آپ نے کوئی شاپ وغیرہ بھی آپ کی تھی، یا آپ لوگوں کو بھی کرتے تھے؟ نہیں، شاپ میں نے نہیں بنائی، اپنے گھر کی یا دوست احباب جن کا کوئی ایسا مسئلہ ہوا وہ کر دیا۔ پروفیشنل میں نے یہ کام نہیں کیا، بس گھر میں بیٹھ کے جو اگر کوئی مزدوری دے دیتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں، یا ویسے کر دی۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ حافظ صاحب نے ٹیپ کھول لیا، دیکھیں جی آپ کے سامنے کیسے انہوں نے ٹیپ کھولی ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب یہ دیکھیے گا جی، مائک گرا ہوا ہے، یہ مائک اپنی جگہ پہ ہوتا تو اس نے ریکارڈنگ کرنی تھی۔ اب یہ دیکھیں، اچھا یہ دیکھیے، یہ ایک حافظ صاحب نے ایک اس کا فالٹ تلاش کیا ہے کہ یہ ٹیپ ریکارڈنگ نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حافظ صاحب نے یہ فالٹ فائنڈ کیا ہے کہ یہ کیوں ریکارڈنگ نہیں کر رہی تھی، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حافظ صاحب یہ ہاتھ سائڈ پہ کریے گا، یہ والا ہاتھ، یہ دیکھیں جی۔ اچھا یہ مائک آپ بتائیں، ساتھ سے بتائیں۔ یہ مائک یہاں سے گرا ہوا تھا، اب اس کی ایک تار بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اچھا، اس کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کو اس مائک کے پوائنٹ کا پتہ ہے کہاں پہ لگتے ہیں؟ ہاں جی، یہ لگتا ہے، یہ اس جگہ لگتا ہے، یہ کیونکہ ادھر ایک لاگ تھا وہ ٹوٹ گیا تو اس لیے یہ نیچے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی حافظ صاحب نے باقاعدہ اس کا فالٹ تلاش کیا تھا کہ کیوں ریکارڈنگ نہیں کر رہی تھی، پھر بتائیے گا۔ یہ ایک تو یہ مائک گرا ہوا تھا، اور گرنے کے ساتھ اس کا یہ ٹانکا بھی ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہاتھ سائڈ میں، یہ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں واقعی، یہ دیکھیں ایک ٹانکا بھی الگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ نہیں کر رہی، اور یہ مائک بھی اپنی جگہ سے گر چکا ہے، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، اب حافظ صاحب اس کو بند کریں اب۔ اچھا جی۔ میں آنکھوں والا ہوں الحمدللہ، اللہ نے آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس ٹیپ کو
میں نہیں کھول سکتا، میں اس کا فالٹ نہیں فائنڈ کر سکتا، میں اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا، لیکن ماشاءاللہ نابینا ہونے کے باوجود اس کو کھولا ہے، اس کا فالٹ فائنڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے فٹ کر دی ہے۔ اچھا آپ صاحب گھر کا بھی سارا کام، آپ وائرنگ وغیرہ بھی آپ خود کر لیتے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ۔ اور سینٹری کا کام بھی آپ جانتے ہیں، سنا ہے ٹوٹیاں وغیرہ جب آپ خود سے چینج کرتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ ایک فنی انٹرویو آپ سب سناتے ہیں ایک مولوی کا، آپ سب سے وہ انٹرویو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ جی آپ سب وہ انٹرویو سنا ہو مولوی کا جو آپ سناتے ہیں اکثر۔ سب سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ کسی نے یہ سن کے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ یہ ایک شغلیہ بات ہے، علماء کی مناسبت سے یہ نہیں ہے۔ یہ جو شغلیہ مولوی ہوتے ہیں یہ وہ ہے، علماء سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب آپ کے بس میں ہو تو آپ کیا کریں؟ تو پنجابی میں اس کو جواب دے رہے ہیں۔ ہاں پنجابی میں۔ ہاں، برفی دی مسیت بناواں حلوے نال لپاواں، برفی دی مسیت بناواں حلوے نال لپاواں، سیویاں دیا صفاں بناواں سجدے جا جا کھاواں۔ میں کہا مولوی صاحب کنا کو کھاؤ گے؟ کہندا حلوے دا دریا ہوے وچ ہوے ڈوئی، کھان والا کلا میں وہاں ہور نہ ہوئے کوئی۔ میں کہا مولوی صاحب جدو کچھ نہ ملے پھر کی کر دیو؟ کہندا پھر رولا پانا شروع کر دئی دا، للہ کر دو کرم بے جدو حلوہ گرم، ورنہ مر جائیں گے ہم اس حلوے کی قسم۔ میں کہا مولوی صاحب حلوے دی فضیلت وچ کچھ ارشاد؟ کہندا حلوہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا خوب بنائی، نہ دندا دندا نو تکلیف لنگدا نال صفائی۔ میں کہا مولوی صاحب حلوہ کھان دے کوئی آداب؟ کہندا بغیر وضو تو نہیں کھانا چاہیے، جس حلوے نو مولوی نے چکھیا نہ ہوئے حلوہ مکروہ ہے۔ میں کہا مولوی صاحب حلوہ پکا ہے کھا کے جاؤ۔ حلوے نو ایک کہندا ارے او دعوت والے یہ کیا ہے ماجرا، پکایا تو نے حلوہ اور کی ہے ڈالڈا، ارے او دعوت والے۔ واہ جی واہ، زبردست، بہت خوبی۔ آپ سب، آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے؟ اپیل یہی کر سکتے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اپنی خوشی کے ساتھ جو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں کسی سے بھیک مانگنے والا تو سوال نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جس نے کرنا ہے۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ، آپ نے نابینا اشخاص کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، ہاتھ دراز کرتے دیکھا ہوگا، بلکہ اکثر ہی جو نابینا اشخاص ہیں وہ بھیک وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ اپنی طاقت بنایا، اور انہوں نے کسی کے آگے سوال نہیں کیا اور بھیک نہیں مانگی۔ اور ابھی بھی ان کے الفاظ یہی ہیں، کوئی اپنی خوشی سے دینا چاہے تو سو بسم اللہ، ورنہ وہ بھیک نہیں مانگ رہے، وہ سوال نہیں کر رہے۔ ہاں اپنی خوشی سے کوئی دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جتنی مہنگائی چل رہی ہے، اس مہنگائی میں تو آنکھوں والوں کا گزارا نہیں، اور آنکھوں والے وہ حضرات جو 3 4 جاب کر رہے ہوتے ہیں، 3 4 کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم میں، ان کا گزارا نہیں ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں، جس شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، جو آنکھوں سے نابینا ہے، اس کا گزارا کیسا ہو رہا ہوگا، جبکہ وہ شخص بھی ایک رینٹ کے مکان میں رہ رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے دیکھنے والوں سے اپیل ہے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی وہ حکومتی افراد ہیں، اس کے علاوہ جو مخیر حضرات ہیں، حافظ صاحب کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے حافظ صاحب سے رابطہ کر کے حافظ صاحب کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے جو آپ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم بنیں گے آپ کی بھی آواز۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔